یا علی کہہ کر جو میں نے املیاں منہ میں رکھیں، جو داد نہ دے وہ گھر جائے تو راستے میں منہ نچوا ملے اس کو۔ یا علی جو سمجھ کے داد نہ دے گھر جاتے میں راستے میں منہ نچوا ملے۔ یا علی کہہ کر جو میں نے املیاں منہ میں رکھیں، وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری آم کا۔ یا علی کہہ کر جو میں نے املیاں منہ میں رکھیں، وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری آم کا۔ تو دشمن حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں، کارخانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بہام کا۔ ان مصروں کے خالق ہے ذل الہی عالم پناہ بیتاب الوری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بچوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنات دکھتے ہیں مگر جنات ہے نہیں۔ تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ جناب سیدہ سے منسوب ہے یہ جشن، اس لیے حاضر کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ہم مزاداروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہے۔ ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ہم مزاداروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہے۔ عظمتوں کی شاہزادی تیری عظمت کو سلام، عظمتوں کی شاہزادی تیری عظمت کو سلام، مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے۔ عظمتوں کی شاہزادی تیری عظمت کو سلام، مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے، مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ چاروں مصرے ابھی میں نے یہیں پر کہے ہیں، سماعت فرمائے خاص طور سے کہ ابتر کے تانوں میں نہ کوئی دم نہ جان ہے، ابتر کے تانوں میں نہ کوئی دم نہ جان ہے، جو کل تھی مصطفیٰ کی وہی اب بھی شان ہے۔ ابتر کے تانوں میں نہ کوئی دم نہ جان ہے، جو کل تھی مصطفیٰ کی وہی اب بھی شان ہے۔ اور زہرا نے رکھ لی سورہ کوثر کی آبرو، زہرا نے رکھ لی، زہرا نے رکھ لی، زہرا نے رکھ لی سورہ کوثر کی آبرو۔ میرے نبی کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ زہرا نے رکھ لی سورہ کوثر کی آبرو، میرے نبی کا سب سے بڑا خاندان ہے، میرے نبی کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ اور زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے۔ خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے، زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے۔ خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ اور فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ اور قربان تیرے لال پہ سارا جہان ہے، قربان تیرے لال پہ سارا جہان ہے۔
چھایا ہوا دلوں پہ تیرا خاندان ہے، چھایا ہوا دلوں پہ تیرا خاندان ہے، اور ہر شہر میں ہر شہر میں ہر شہر میں ملے گی یہاں جنت البقیع، بی بی عرب نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے۔ ہر شہر میں ملے گی یہاں جنت البقیع، بی بی عرب نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے۔ تو بی بی کے مصائب کو ہمارے ابو ذر کنتوری صاحب یہاں پر موجود ہیں کیمرے کے ساتھ، میں یہ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا بالکل تازہ کہ بی بی کے مصائب کو چھپانے میں لگے ہیں، بی بی کے مصائب کو چھپانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں۔ بی بی کے مصائب کو چھپانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں، اور ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل جو قاتل محسن کو بچانے میں لگے ہیں۔ ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل جو قاتل محسن کو بچانے میں لگے ہیں۔ اور دوزخ نصیب لوگوں کو جنت نہیں ملی، دوزخ نصیب لوگوں کو جنت نہیں ملی، یعنی رسول حق کی اجازت نہیں ملی، یعنی رسول حق کی اجازت نہیں ملی۔ تو ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں، ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں، زہرا کے مجرموں کو ضمانت نہیں ملی۔ ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں، زہرا کے مجرموں کو ضمانت نہیں ملی، زہرا کے مجرموں کو ضمانت نہیں ملی۔ اور نور نظر علی کا ہے، زہرا کا چین ہے، نور نظر علی کا ہے، زہرا کا چین ہے، شاہوں کو بھی پتا ہے شہ مشرقین ہے، شاہوں کو بھی پتا ہے شہ مشرقین ہے۔ تو ہر ایک کو نصیب کہاں ذکر کربلا، ہر ایک کو نصیب کہاں ذکر کربلا، باغ فدق نہیں ہے، یہ عشق حسین ہے۔ ہر ایک کو نصیب کہاں ذکر کربلا، باغ فدق نہیں ہے، یہ عشق حسین ہے۔ اور ہمارے سجاد حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں بالکل سادہ شعر پڑھنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیے اس میں نے ایک مثال دی ہے، اگر آپ لوگ کچھ اور سمجھ جائیں تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، میں حاضر کر رہا ہوں بالکل سادہ۔ پہلے ان کو بھی پرکھا گیا، بالکل سادہ۔ پہلے ان کو بھی پرکھا گیا، پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ قدر بھائی بالکل سادہ۔ پہلے ان کو بھی پرکھا گیا، پھر علی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور ان کو بیٹنگ کے لیے میدان میں کیا بھیجیں رسول؟ ان کو
بیٹنگ کے لیے میدان میں کیا بھیجے رسول؟ 100 اوور میں جن سے ایک چھکا نہیں مارا گیا. ان کو بیٹنگ کے لیے بالکل سادہ ان کو بیٹنگ کے لیے میدان میں کیا بھیجے رسول؟ 100 اوور میں جن سے ایک چھکا نہیں مارا گیا. اور دیکھیے میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے، یہ بالکل تازہ قطعات ہے، حالات حاضرہ پر 2 قطعات، کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہیں کون؟ بہت آسانی سے میڈیا والے چلاتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں، اس چکر میں ہم لوگ بھی زد میں آ جاتے ہیں، لیکن ہیں کون یہ اصل میں؟ سماعت فرمائیں. دیکھیے کتنے خوبصورت مصروں میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کون لوگ ہیں یہ. خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے. اچھا ظلم دیکھیے کہ نام بھی انہی کے نام پہ رکھا ہے، جیش محمد، اور کام حالانکہ سیرت کیا ہے؟ سماعت فرمائیں. خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے. جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے. خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے. جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے. اب بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتہ دار ہے. خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے. خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے. جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے. اب بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتہ دار ہے. بے گناہوں کو جو مارے نام پر یہ سسرالی رشتہ داروں نے بڑی گڑبڑ کی ہے اسلام میں. جو بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتہ دار ہے. اب ایک رائے میں نے دی تھی لیکن سرکار نے ہوائی حملے شروع کر دیے، لیکن اس سے آتنکواد جڑ سے ختم نہیں ہوگا. چاہے جتنے حملے کر لے سرکار کو میں نے ایک نجی رائے دی تھی. سماعت فرمائی کتنی آسان رائے تھی اور صحیح تھی کہ نہیں یہ آپ بتائیں گے. سماعت فرمائی. اتنے نئے ہیں کہ ابوذر کنتوری صاحب نے بھی ابھی اسے سنا نہیں ہے. میں نے رائے کیا دی تھی آتنکوادیوں پر حملے کی رائے؟ سماعت فرمائیں. جنگ خیبر کے بھگوڑے ہیں، جنگ خیبر کے بھگوڑے ہیں. ایٹم بم سے بھی خطرناک دیا ہے میں نے مشورہ، لیکن سماعت فرمائیں کہ جنگ خیبر کے بھگوڑے ہیں، بکھر جائیں گے. بھیڑیے شیر کی آہٹ ہی سے ڈر جائیں گے. جنگ خیبر کے بھگوڑے ہیں، بکھر جائیں گے. بھیڑیے شیر کی آہٹ ہی سے ڈر جائیں گے. گولی بم ان پہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں، گولی بم ان پہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں. نعرہ حیدری لگوا دو، یہ مر جائیں گے.
کے بھگوڑے ہیں بکھر جائیں گے، بھیڑیے شیر کی آہٹ ہی سے ڈر جائیں گے، گولی بم ان پہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں، نعرہ حیدری لگوا دو یہ مر جائیں گے، گولی بم ان پہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں، نعرہ حیدری لگوا دو یہ مر جائیں گے۔ اور ایک کلام مصرع 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 ایک حد ہو گئی خدا کی قسم انتظار کی۔ یقیناً زاہد کاظمی صاحب جو کہہ رہے ہوں ان کے حکم کی تعمیل کرتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، مجھے پتا ہے کہ تاج محل سے بھی بڑی ایک چیز ہوتی ہے موقع محل۔ میں ایک مصرع ہوا تھا، حد ہو گئی خدا کی قسم انتظار کی۔ اب خدا کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کسی عالم دین کا مصرع ہے، بس اسے مصرع میں نے لگا دیا، بعد میں پتہ چلا تو میں دور دور سے رہا، بہت میں حاضر کر رہا ہوں۔ مصرع تھا حد ہو گئی خدا کی قسم انتظار کی۔ اب تضمین میں نے جو لگائی تھی اس کی وجہ سے میں دور دور بھاگتا تھا ان سے۔ مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ محفل سجی جو آج شہ ذوالفقار کی، محفل سجی جو آج شہ ذوالفقار کی، نیند اڑ گئی یزید کے ہر رشتہ دار کی۔ محفل سجی، بالکل سادہ سادہ شعر، محفل سجی جو آج شہ ذوالفقار کی، محفل سجی جو آج شہ ذوالفقار کی، نیند اڑ گئی یزید کے ہر رشتہ دار کی۔ دیکھیں کتنی محنت میں نے کی ہے۔ جو مانتا نہیں ہے امام زمان کو، جو مانتا نہیں ہے امام زمان کو، پہلی پسند ہے وہی ڈینگو بخار کی۔ جو مانتا نہیں ہے امام زمان کو، جو مانتا نہیں ہے امام زمان کو، پہلی پسند ہے وہی ڈینگو بخار کی۔ اب کیا کیا شاعری میں کر دیتا ہوں، کبھی کبھی فخر ہوتا ہے خود پہ۔ سماعت فرمائیں۔ کیسے وہ سمجھیں حیدری راکٹ کی منزلت، کیسے وہ سمجھیں حیدری راکٹ کے منزلت، جو مدح کر رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ کار کی۔ کیسے وہ سمجھیں، کیسے وہ سمجھیں حیدری راکٹ کی منزلت، جو مدح کر رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ کار کی۔ اب وہ تضمین جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا یہ سن کر کہ ایک عالم دین کا مصرع ہے، حد ہو گئی خدا کی قسم انتظار کی، نادان عاشقوں کے لبوں پر ہے یہ صدا، نادان عاشقوں کے لبوں پر ہے یہ صدا، حد ہو گئی خدا کی قسم انتظار کی۔ نادان عاشقوں کے لبوں پر ہے یہ صدا، حد ہو گئی خدا کی قسم انتظار کی۔ اب دیکھیے پھر میں نے شاعری کی، سماعت فرمائے کہ دریاؤں نے مگائے ہیں موجوں سے 100 ٹرک، دریاؤں نے مگائے ہیں موجوں سے 100 ٹرک، عرضی پہنچنے والی ہے یو پی بہار کی۔ دریاؤں نے مگائے ہیں موجوں سے 100 ٹرک، عرضی پہنچنے والی ہے یو پی بہار کی، اور یہ سن کے آنے والا ہے ایک وارث حسین، یہ سن کے آنے والا ہے ایک وارث حسین، کھٹیا کھڑی ہے ظلم کے ہر ٹھیکیدار کی۔
یہ سن کے آنے والا ہے ایک وارث حسین، کھٹیا کھڑی ہے ظلم کے ہر ٹھیکیدار کی۔ اور دیکھیے پھر میں نے شاعری کر دی یہاں پہ کہ مدت سے ذوالفقار ہے سحری کیے ہوئے، مدت سے ذوالفقار ہے سحری کیے ہوئے، افطاریاں ٹہلتی ہیں اس روزے دار کی۔ مدت سے ذوالفقار ہے سحری کیے ہوئے، افطاریاں ٹہلتی ہیں اس روزے دار کی۔ اب حاصل کلام دو شعر ہیں، وہ سماعت فرمائیں کہ حیدر کے دشمنوں سے نہ تم شہد مانگنا، حیدر کے دشمنوں سے نہ تم شہد مانگنا، کیونکہ وہ شیشی رکھتے ہیں کھٹے اچار کی۔ حیدر کے دشمنوں سے نہ تم شہد مانگنا، کیونکہ وہ شیشی رکھتے ہیں کھٹے اچار کی۔ اور خاک شفا کفن میں جو لے کر نہیں گئے، خاک شفا کفن میں جو لے کر نہیں گئے، قبروں سے ان کے آئی مہک چوہا مار کی۔ خاک شفا، خاک شفا کفن میں جو لے کر نہیں گئے، خاک شفا کفن میں جو لے کر نہیں گئے، قبروں سے ان کے آئی مہک چوہا مار کی۔ اب ملتا ہے ایک بیت پہ جنت میں ایک فلیٹ، ملتا ہے ایک بیت پہ جنت میں ایک فلیٹ، بہلول شان دیکھ میرے کاروبار کی۔ ملتا ہے ایک بیت پہ جنت میں ایک فلیٹ، بہلول شان دیکھ میرے کاروبار کی۔ اب بیتاب نام آتے ہی میسم مچل اٹھے، فہرست بن رہی تھی قصیدہ نگار کی۔ تو کون سا؟ اچھا نہیں حاضر کر رہا ہوں، میں حاضر کر رہا ہوں۔ اور یہ ایسا کلام ہے کہ یہ ہماری زبان میں ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کو ویسٹ انڈیز والے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ میں وہ حاضر کر رہا ہوں جو میں نے پنجابیوں کے سامنے پڑھا تھا کہ میں آپ کی نہیں سمجھتا تو آپ ہماری نہ سمجھیے۔ کہ حیدر سے اگر جلی ہو، حیدر سے اگر جلی ہو، کھلیائے دہا جئی ہو۔ حیدر سے اگر جلی ہو، کھلیائے دہا جئی ہو، محشر کے دنا الٹے لٹکائے دہا جئی ہو۔ محشر کے دنا الٹے لٹکائے دہا جئی ہو، اور او آوا مورا مولا، اولا تو ہو بل بھاگا، او آوا مورا مولا، اولا تو ہو بل بھاگا، کعبہ ماں اگر رکی ہو جتیا اے دہا جئی ہو۔ او آوا مورا مولا، اولا تو ہو بل بھاگو، کعبہ ماں اگر رکی ہو جتیائے دہا جئی ہو۔ اور مجلس سے اگر بھگی ہو، ای جانے رہو بھیا، مجلس سے اگر بھگی ہو، ای جانے رہو بھیا، جنت کی دوریا سے دریا دیا جائیا۔ مجلس سے اگر بھگی ہو، مجلس سے اگر بھگی ہو، یہ جانے رہو بھیا، جنت کی دوریا سے دریائے دہا جئی ہو۔ اور مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا، مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا،
लादीन अगर बनी हो टपकाए दिया जाए मजबूती से तू पकड़े हो इस्लाम के दामन का लादीन अगर बनी हो टपकाए दिया जई हो और मरकद में अगर जई हो मरकद में अगर जई हो बेहुब्बे अली मौला मरकद में अगर जई हो बेहुब्बे अली मौला कोई ना वहां आई लतियो ए दिहा जई हो मरकद में अगर जई हो मरकद में अगर जई हो बेहुब्बे अली मौला कोई ना वहां आई लतियो ए दिहा जई हो। और तू जो पर्दे में बैठा है रखे है नजर सब पर पर्दे में जो बैठा है रखे है नजर सब पर जब तेगे अली आई बटियों दिया जाइए पर्दे में जो बैठा है पर्दे में जो बैठा है मैंने चूंकि ये कलाम पहले का है खुदा की कसम मैंने इस सरकार में ये काफिया इस्तेमाल नहीं किया है इस सरकार में काफिया इसलिए कोई जुर्म नहीं है ये पहले का कलाम है कि पर्दे में जो बैठा है रखे है नजर सब पर जब तेगे अली आई बुटियाए दिया जाई हो ये पहले का है मैं कर रहा हूं कि तू फातिमा जहरा का दरवाजा जलाए हो तू फातिमा जहरा का दरवाजा जलाए हो अरे महशर में तू आरा से चिरवाए दिया जाई हो तू फातिमा जहरा का दरवाजा जलाए हो तू फातिमा जहरा का दरवाजा जलाए हो महशर में तू आरा से चिरवाए दिया जई हो महशर में तू आरा से चिरवाए दिया जई हो और हैदर की अदावत में मर जई हो अगर बच्चू हैदर की अदावत में मर जई हो अगर बच्चू लई जाए के मरघट में जलवाए दिया जई हो हैदर की अदावत में मर जई हो अगर बच्चू लई जाए के मरघट में जलवाए दिया जई हो और अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मक्ता पढ़ने जा रहा हूं बेतबऊ 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 दफन हुई हो तू चाहे जहां लेकिन बेतबऊ दफन हुई हो तू चाहे जहां लेकिन निचवे से सुए करबल सरकाए दिया जाइए बेतबऊ दफन हुई हो तू चाहे जहां लेकिन निचवे से सुए करबल सरकाए दिया जई हो हैदर से अगर जली हो खलियाए दिया जई हो महशर के दिना उल्टे लटकाए दिया जई हो अच्छा एक कलाम की फरमाइश हमारे कुछ भाइयों ने की हालांकि वो थोड़ा 7-8 शेर उसमें है कितना टाइम बाकी है मेरे हाँ नहीं मैं एक कलाम पढ़ दूं और वजू वाला टाइम छोड़ दूंगा मैं हाजिर कर रहा हूं शेर मतलब कि रसूल ज़ादों की मिदहत से जिनको टेंशन है रसूल ज़ादों की मिदहत से जिनको टेंशन है जरूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है रसूल ज़ादों की मिदहत से जिनको टेंशन है जरूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है और हमारी रूह को मिलती है ताजगी इससे हमारी रूह को मिलती है ताजगी इससे
غم حسین نہیں ہے، یہ آکسیجن ہے۔ ہماری روح کو ملتی ہے تازگی اس سے، غم حسین نہیں ہے، یہ آکسیجن ہے۔ اور مرے جو منکر ماتم تو یہ ملک بولے، مرے جو منکر ماتم تو یہ ملک بولے، چلو تمہارا جہنم میں ایڈمیشن ہے۔ مرے جو منکر ماتم تو یہ ملک بولے، چلو تمہارا جہنم میں ایڈمیشن ہے۔ اور جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، انہی کی ذات سے اسلام میں کرپشن ہے۔ جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، انہی کی ذات سے اسلام میں کرپشن ہے۔ اور جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی، جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی، تمہارے نام پہ زہرا کو آبجیکشن ہے۔ جناب شیخ تمہیں خلد مل نہیں سکتی، تمہارے نام پہ زہرا کو آبجیکشن ہے۔ اور یہ مائک ایسا تھا کہ اس میں اگر کوئی زور سے بولے گا تو پبلک میں آواز نہیں پہنچ پائے گی۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر میں نے دور ہٹ کے پڑھا، اور ہمارے قدر بھائی بھی وہ بات سمجھ گئے تھے، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ گڑبڑ مائک میں ہے کہ دور سے پڑھنا ہے، ورنہ احسان بھی نہ مانے اور یہ سمجھیں تو فائدہ کیا ہے بتانے سے۔ جناب شیخ تمہیں خود مل نہیں سکتی، تمہارے نام پہ زہرا کو آبجیکشن ہے۔ اور نہا کے خون میں، یہ جو لوگ زنجیری ماتم خمازنی کرتے ہیں اس میں وجہ کیا ہوتی ہے، ایک اپنے طریقے سے میں نے، ہماری نجی سوچ ہے، دیکھیے کہاں تک کہ نہا کے خون میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں، ہمارے خیال سے جتنے لوگ ہیں وہ انجمنوں سے وابستہ ہیں، نہا کے خون میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں ہمارا کرب و بلا سے بلڈ ریلیشن ہے۔ نہا کے خون میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں ہمارا کرب و بلا سے بلڈ ریلیشن ہے۔ اب بلاؤ جنگ احد سے فرار لوگوں کو، بلاؤ جنگ احد سے فرار لوگوں کو کہ بھاگنے کا اولمپک میں کمپٹیشن ہے۔ بلاؤ جنگ احد سے فرار لوگوں کو کہ بھاگنے کا اولمپک میں کمپٹیشن ہے۔ بالکل سادہ سادہ شعر، بلاؤ جنگ احد سے فرار لوگوں کو کہ بھاگنے کا اولمپک میں کمپٹیشن ہے۔ اب فدق کو چر گئے پھر بھی درست ہے لیور، فدق کو چر گئے پھر بھی درست ہے لیور، خدایا کتنا کرارا یہ ڈائجیشن ہے۔ فدق کو چر گئے پھر بھی درست ہے لیور، خدایا کتنا کرارا یہ ڈائجیشن ہے۔ اور اندھیرے بھاگ رہے ہیں لہد سے یہ کہہ کر، اندھیرے بھاگ رہے ہیں لہد سے یہ کہہ کر، نشانے ماتم شہ ہے کہ ہائیلوجن ہے۔ اندھیرے بھاگ رہے ہیں لہد سے یہ کہہ کر، اندھیرے بھاگ رہے ہیں لہد سے یہ کہہ کر، نشانے ماتم شہ ہے کہ ہائیلوجن ہے۔ اور جو شعر تم نے سنائے ہیں ڈاکٹر بیتاب، جو شعر تم نے سنائے ہیں ڈاکٹر بیتاب، وہ کچھ سنے ہوئے شعروں کا آپریشن ہے۔